پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بڑے اور خوبصورت محل کے قریب ایک ننھی سی جھونپڑی میں سنڈریلا نام کی ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ وہ بہت نیک دل، محنتی اور شائستہ تھی، لیکن اس کی زندگی بہت مشکل تھی۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی سوتیلی ماں اور دو بہنیں اس پر ظلم کرتی تھیں۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں اسے نوکرانی کی طرح رکھتی تھی۔ وہ اسے محل کے ہر کام میں لگا دیتی اور خود اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ عیش کرتی۔ سنڈریلا کے کپڑے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے اور وہ ہمیشہ خاک میں لپٹی رہتی تھی۔ پھر بھی وہ اپنے حال پر شکر ادا کرتی اور دل ہی دل میں بہتر مستقبل کی امید رکھتی۔ ایک دن محل سے اعلان ہوا کہ شہزادہ ایک بڑی دعوت دے رہا ہے، جہاں وہ اپنی دلہن کے لیے لڑکیوں سے ملاقات کرے گا۔ یہ خبر سن کر سنڈریلا کی سوتیلی ماں اور بہنیں بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے نئے کپڑے اور زیورات تیار کیے اور دعوت میں جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سنڈریلا نے بھی خواہش ظاہر کی کہ وہ دعوت میں جانا چاہتی ہے، لیکن اس کی سوتیلی ماں نے اسے حقیر نظروں سے دیکھا اور کہا، تم جیسی لڑکی کو وہاں جانے کا حق نہیں۔ انہوں نے اسے اور زیادہ کاموں میں لگا دیا تاکہ وہ دعوت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ جب سب دعوت میں چلے گئے تو سنڈریلا اکیلی کمرے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ اچانک ایک جادوئی روشنی چمکی اور اس کے سامنے ایک پری نمودار ہوئی۔ وہ سنڈریلا کی نیک دلی سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ پری نے کہا، فکر نہ کرو سنڈریلا، تم بھی دعوت میں جاؤ گی۔ پری نے اپنی جادوئی چھڑی ہلائی اور سب کچھ بدل دیا۔ ایک پرانے کدو کو خوبصورت بگھی میں بدل دیا گیا، چوہوں کو گھوڑے بنا دیا اور سنڈریلا کے پھٹے کپڑوں کو شاندار لباس اور شیشے کے جوتوں میں تبدیل کر دیا۔ پری نے کہا، لیکن یاد رکھنا یہ جادو صرف آدھی رات تک چلے گا، اس کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ سنڈریلا جب دعوت میں پہنچی تو سب لوگ اس کی خوبصورتی اور انداز سے متاثر ہو گئے، خاص طور پر شہزادہ۔ شہزادہ نے اسے دیکھتے ہی رقص کے لیے بلایا اور دونوں نے ساری رات خوشی سے باتیں کیں۔ لیکن جیسے ہی گھڑی نے آدھی رات کا وقت دیا، سنڈریلا کو یاد آیا کہ جادو ختم ہونے والا ہے۔ وہ جلدی سے محل سے بھاگی اور اس دوران اس کا ایک شیشے کا جوتا سیڑھیوں پر گر گیا۔ اگلے دن شہزادہ نے اعلان کیا کہ وہ اس لڑکی کو تلاش کرے گا جس کا جوتا پھٹ آئے گا۔ پورے شہر میں جوتا چیک کیا جانے لگا، لیکن کسی کے پیر میں فٹ نہیں آیا۔ آخرکار شہزادہ سنڈریلا کے گھر پہنچا۔ سوتیلی بہنوں نے جوتا پہننے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کے پیر میں فٹ نہ آیا۔ پھر شہزادہ نے سنڈریلا کو دیکھا جو کونے میں خاموش کھڑی تھی۔ شہزادہ نے اسے جوتا پہننے کو کہا اور جوتا بالکل اس کے پیر میں فٹ آ گیا۔ شہزادہ نے فوراً سنڈریلا کو محل لے جا کر اس سے شادی کر لی۔ سنڈریلا نے اپنی نیک دلی اور صبر کی بدولت سب کچھ حاصل کر لیا اور وہ ہمیشہ خوش و خرم رہی۔ سنڈریلا اور شہزادہ نے اپنی زندگی کو محبت اور خوشی سے بھر لیا اور ان کی کہانی ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گئی۔